الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہم گناہگار بندوں کو ان سال یعنی اس سال رمضان المبارکہ کی بہاریں دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس سعادت عظیمہ پر، اس انعام جلیلہ پر، اس عظیم سرفرازی پر ہم اللہ رب تبارک و تعالی کا جس قدر شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ ہم سے پہلے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھی اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی تمنائیں رکھی، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور موت نے ان کو دبوچ لیا، اور وہ آج آسودہ خاک اپنی قبروں میں لیٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا انعام اور اکرام ہو رہا ہے۔ دوستو، زندگی کا جہاں تک تعلق ہے اور ہمارا عمل، یہ جو روزہ ہے یہ بھی عمل ہے، نماز عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، تو ان تمام اعمال کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ جب تک سانسیں ہیں تب تک عمل ہے، اور عمل دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اچھے ہیں، ایک وہ جو برے ہیں۔ علامہ اقبال نے عمل کے حوالے سے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نہ تم نوری ہو، سراپر نور ہو، نہ تم ناری ہو، نہ تم جہنمی ہو، کیا ہو؟ تم خاکی پتلا ہو۔ اور خاکی پتلے کا کیا معنی ہے؟ یہ کہ آپ اگر عمل اچھا کریں تو آپ اپنی زندگی کو جنت بنا لیں، اور اگر عمل برا ہو تو یہی زندگی آپ کے لیے جہنم بن جائے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو یہ تمنا کرے کہ اس کی زندگی جہنم کا ٹھکانہ بنے، یا زندگی جہنمیوں کی طرح وہ تکالیف اور پریشانیوں میں، آلام میں، مصائب میں گزارے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ دوستو، انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر، انہی انسانی فطرتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا برگزیدہ مہینہ بنایا کہ وہ جب آتا ہے تو ہر طرف رحمت کی چھم چھم برسات ہوتی ہے۔ وہ مہینہ جب آتا ہے تو ہر طرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ مہینہ جب آتا ہے تو ایسے جیسے ایک سال آپ صحرا میں بھٹکتے رہے، پیاس کی شدت نے آپ کو جھنجھوڑ کر بے چین و بے قرار کر دیا، زبانیں منہ کے باہر نکل گئی اور العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، آپ کا جسم گرد آلود سفر کی وجہ سے ہو گیا، لیکن ایک مہینہ آیا جس نے آپ کو سیراب کر دیا۔ اس مہینے میں رحمتوں کی اس قدر برسات ہوئی کہ کوئی پھر پیاسا نہ رہا، اور کسی نے پھر کبھی پیاس کی شکایت نہیں کہی۔ دوستو، وہ مہینہ ہے رمضان المبارکہ کا مہینہ، جس کے آتے ہی انسان کا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ رشتہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی پہلوان جم میں جا کر ایکسرسائز کر کر اپنے جسم کو طاقتور کرتا ہے، اپنے جسم کو پربا اور توانا اور پاورفل اور مسکیولر بناتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مہینہ ایسا آتا ہے
جو جسم کو تو حسین بنا ہی دیتا ہے، لیکن کسی جم میں جا کر آپ وہ طاقت و قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نعمتیں کھا کر آپ وہ طاقت و قوت حاصل نہیں کر سکتے جو طاقت اور قوت آپ کو بھوک عطا فرماتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ بھوک طاقت عطا کر دی؟ سائنس کہے گی یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی نان مسلم کے سامنے کہیں کہ میں جب روزہ رہتا ہوں تو میری روح کو طاقت ملتی ہے، تو وہ تعجب سے آپ کی طرف دیکھے گا۔ نہیں دوستو، جسم کی طاقت کا ذریعہ اس کی غذا ہے، اور روح کی طاقت کا ذریعہ فاقہ ہے، بھوکا رہنا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تین دن فاقہ رہتے تھے۔ 3 دن میرے اور آپ کے نبی پر فاقے گزر جاتے، پتھر باندھ دیتے، اور یہ فاقہ میرے نبی کا مجبوری کا نہیں تھا۔ میرے نبی نعوذ باللہ من ذالک مجبور نہیں تھے۔ دل میں تصور کیا، آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام۔ اے حبیب تو بار بار دیکھ رہا ہے آسمان، لے ہم قبلہ بدل دیتے ہیں۔ چھوڑ اقصیٰ کو، ہزاروں لاکھوں انبیاء نے ادھر رک کر نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ محبوب تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، لے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ ہزاروں انبیاء نے پڑھی، بہت اہم بات تھی، لیکن دل میں تو حضور چاہتے تو زمینیں خزانے اگل دیتی، بنی اسرائیل کے لیے تو آسمانوں سے کھانے پک کر آتے تھے، امتوں کے لیے تو کیا حضور کے لیے نہیں آتے؟ نہیں، سب کو کھانے میں مزہ آتا تھا، میرے نبی کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا تھا۔ حضور کا جو فاقہ تھا یہ مجبوری کا نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ایگزامپل روزہ ہے۔ روزہ ہے، اب آپ نے سحری کے ساتھ سیرن کے ہوتے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، جس کی کو اگر کوئی شوق ہے تو شوق ترک کر دیا، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر آئے، پیاس لگی، سامنے پانی رکھا ہے، سامنے کھانا رکھا ہے، تمام نعمتیں رکھی ہیں، لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں؟ میں نے کہا بھئی بھوک لگی ہے کھا لو، تو کہا نہیں۔ سب کچھ تو ہے کھا لو، تو کہا نہیں، یہ اختیاری ہے۔ کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب ہوتے ہوئے نہ کھانا یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور یہ اختیار آپ کو کیسے ملا؟ 1 سال ہمارا گناہوں کی میل لپیٹ میں گزر جاتا ہے، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قربان جاؤ دوستو، اللہ ایسا جذبہ ایمانی عطا فرماتا ہے کہ گویا ہر انسان کو یہ مہینہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے۔ ہر گناہ گار کو یہ مہینہ رحمتوں کا مژدہ سنانے کے لیے آتا ہے۔ ہر گناہ گار کو یہ مہینہ یہ کہنے کے لیے آتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اب بھی سدھر سکتا ہے، تو گناہوں کو ترک کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، تو رمضان کا مہینہ احساس دلائے گا، دیکھ میں آیا ہوں، میں تجھے سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے حرام تو حرام، اے مسلمان میں آیا ہوں تو تجھ سے حلال اشیاء بھی چھڑا دوں گا۔ وہ پانی جو تجھ کو اللہ نے سال بھر حلال کر کے رکھا ہے، لیکن جب روزہ شروع ہوگا تو تو اپنے آپ پر اسے حرام کر لے گا۔ کھانا تیرے لیے نعمت ہے، تو بھوک کی شدت سے بے چین ہوتا ہے تو ماں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، بیوی پر غصے میں آ جاتا ہے کہ اب تک کھانا کیوں نہیں پکا، نوکروں کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں پکایا، لیکن کھانا پک کر تیار ہو کر رکھا ہوا ہوتا ہے تو کھانے کی طرف دیکھتا بھی نہیں، غذاؤں کی طرف رخ نہیں کرتا۔ فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں، یہ قوت ایمانی جس کا ذکر قرآن میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے سینے میں موجود ہے، جس کا اظہار کسی اور مہینے میں نہیں، رمضان کے آتے پہلے روزے سے شروع ہو جاتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹتا مجھ سے یہ گناہ، نہیں ہو سکتا، تو یہ رمضان کا مہینہ آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے آتا ہے۔
کہ اے مسلمان تجھ میں یہ طاقت ہے، تجھ میں یہ صلاحیت ہے، تجھ میں یہ قوت ہے کہ تو جب چاہے جس چیز کو چاہے چھوڑ سکتا ہے، تو جب چاہے گناہوں کو ترک کر سکتا ہے، تو معصیت کے دلدل سے نکل سکتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے دریا میں تو نہا سکتا ہے، بشرطے کہ تو عزم مصمم کر کر آگے بڑھ جا۔ دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بڑا فضیلتوں کا مہینہ ہے، یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بڑا عظمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر بہت بڑا انعام ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے تھے، لیکن ان روزوں کی صورتحال مختلف تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، تم یہ مت سمجھو کہ صرف تم پر کیے گئے، پہلے والوں پر بھی کیے گئے۔ اور کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی والے بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پچھلی امتوں کے روزوں کی شکلیں مختلف تھیں اور ہماری مختلف ہیں۔ پچھلی امتوں میں ایام بیس 13، 14، 15 چاند کی ہر 13، 14، 15 کے روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ پھر ایک دور آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس دور میں آلٹرنیٹلی روزے رکھے جاتے تھے حدیث شریف میں، ایک دن رکھا دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا چھوڑا، پانچواں رکھا۔ پھر ایک روزہ اللہ نے اور مقرر کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ نبی علیہ السلام پر۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ خاموش رہنا، خاموشی کا روزہ، بات نہیں کرنا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد روزوں کی صورتحال الگ الگ پیغمبروں کے دور میں الگ الگ صورت اختیار کرتے رہی، ڈفرینٹ پوزیشنز میں، ڈفرینٹ ٹائمز میں اس کی کیفیت اور حیت بدلتے رہے۔ اسلام میں بھی ایسی نہیں تھی پہلے صورتحال جو اب ہے۔ جب حضور کے زمانے میں روزہ تھا، شروع میں روزوں کی باضابطہ فرضیت سے پہلے، تو حضور نے جب روزے فرمائے یہ رمضان کی ترتیب سے پہلے، تو کیسے روزے تھے آپ کو پتہ ہے کہ دن بھر آپ نے کام کیا، روزے سے گھر کو آئے، کچھ کھا لیا پی لیا تو ٹھیک ہے، سو گئے، سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا، سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا۔ اب آپ اٹھیں گے تو کچھ نہیں کھا سکیں، اگر آپ 9 بجے سو گئے تو 4 بجے اٹھ کے سحری بولیے نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال روزوں کی تھی۔ حضور نے ایک صحابی رسول کو دیکھا، ابتدائی دور ہے مدینہ شریف، یہ رمضان المبارکہ کا فلیشہد الشہر فلیصمہ، یہ جو آیت ابھی نازل ہونا باقی ہے کہ یہ شہر پاؤ تو اس میں پورے روزے رکھو۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے دیکھا بہت نحیف، کمزور ہو گئے ہیں۔ حضور نے کہا کیا بات ہے، طبیعت وغیرہ تیری ٹھیک ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دن بھر محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، پتھر پھوڑتا رہا، گھر آیا سوچا کہ کچھ کھا لوں، روزے سے تھا دن بھر، لیکن لیٹا، نیند لگ گئی یا رسول اللہ، اور سو گیا، اور جب جاگا تو روزہ شروع ہو گیا۔ تو حضور کے قلب نازک پر یہ ناگوار گزرا کہ میرا امتی اتنی مشقت اٹھائے، میرا امتی اس قدر تکلیف اٹھائے۔ حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی آپ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ اگر ویسی صورتحال رہتی تو سوچیں ہمارا کیا ہوگا۔ حضور کے قلب اختر پہ یہ بات ناگوار گزری کہ میرے امتی کو اتنی تکلیف ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی یہ خوبیاں بیان فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر یہ نازل گزرا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی کیفیت کو بدل دیا۔ کہا صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اجالا نکلنے سے اندھیرا ہونے تک محبوب اتنی ہی دیر کا روزہ رہے گا۔ تو یہ کرم ہوا ہم پر اور آپ پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا۔ دوستو یہ مہینہ یقیناً روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں مسلمان بھائی جو روزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیمار ہیں۔ روزہ سب پر فرض ہے، ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، جو بڑا ہے اور عقل والا ہے، لیکن مجنون ہے، سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہے، سائیکیاٹرک اس کو پرابلمس ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ بچہ ہے، طفل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ بوڑھا ہے، اتنا نحیف ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پتہ نہیں کہ اگلے سال وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ایسی صورت میں اللہ نے فدیہ مقرر کیا، ٹھیک ہے تو روزہ نہیں رہ سکتا، 2 وقت کا کھانا دے دے،
یہ صدقہ ہو جائے گا تیری طرف سے، لیکن باقی لوگوں کو سب کو روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خشیت و تقوی لعلکم تتقون جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے دوستو، تو اس کے سامنے ساری نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، مشروبات رکھی ہوتی ہیں، نہیں پیتا۔ میں نے کہا پی لے بھائی، پیاس لگی ہے، تو کہے گا نہیں پیوں گا۔ کہا کوئی نہیں دیکھتا، گھر میں تنہا تھا، پی لے، کمرہ بند کر پی لے، دروازہ بند کر پی لے، پردے ڈال کر پی لے، جیسے تو پردے ڈال کر سال بھر گناہ کرتا ہے ویسے پی لے، جیسے تو دروازہ بند کر سال بھر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے ویسے کچھ کھا لے۔ تو کہے گا نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا روزہ اللہ کی خاطر ہے، میری مشقت اللہ کی خاطر ہے، میری قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہے، میں یہ تکلیف اللہ کے لیے اٹھا رہا ہوں، میں یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ مجھے اللہ دیکھا۔ مجھے کسی سے کوئی انعام نہیں چاہیے، باپ کی شاباشی نہیں چاہیے، ماں کی شاباشی نہیں چاہیے، مجھے سوسائٹی کی واہ واہ نہیں چاہیے، امام صاحب کا انعام نہیں چاہیے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے اتنا چاہیے کہ میرا رب کہے کہ اے میرے گناہگار بندے، لے میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تیرے عمل سے خوش ہو گیا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے، اس کا فائدہ یہ کہ اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو مسلمانوں، ہے کوئی ایسا سخی؟ پیدا کرنے والی ماں 1 سے 2 بار غلطی کرو، 2 سے 3 بار غلطی کرو، رخ پھیر لیتی ہے، چہرہ پھیر لیتی ہے تمہاری طرف سے، وہ ناراض ہو جاتی ہے تم سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی ناراضگی سے بچو، اسی لیے کہ وہ جب ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ کی قدرت ناراض ہو جاتی ہے، وہ جب ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ اعمال کو نہیں دیکھتا کہ کتنے اعمال کا انبار لگا کر رکھا ہے، کتنی اس نے مسجدیں بنائی ہیں، کتنے مدرسوں کا اس نے قیام عمل میں لایا ہے، کتنی بار اس حج کو گیا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے حج کرایا ہے یا شادیاں کروائی ہیں، نیکیاں کروائی۔ نہیں، یہ سب حقارت میں جائیں گی اگر تنہا تمہاری ماں تم سے ناراض ہو جائے۔ بولیے یہ عمل قبول ہوں گے؟ نماز قبول نہیں ہوگی، روزے قبول نہیں ہوں گے، حج قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو تمہاری ماں تم کو پیدا کرنے والی بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول کی موت کی اطلاع نزا کی حضور کو پہنچی، کہا صحابہ نے یا رسول اللہ بہت تکلیف میں ہیں، ہم سے اس کی نزا کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا میرا صحابی مجھ پر ایمان لایا، میرے ساتھ رہا اور اتنی بڑی تکلیف میں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے معاملے دیکھو، اس کی ماں کے ساتھ کیسے تھے، جاؤ، مشہور حدیث ہے، جاؤ دیکھو اس کا معاملہ اس کی ماں کے ساتھ۔ صحابہ بھاگے گئے، ماں کے پاس جب پہنچے تو پوچھا تیرا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ تو کہا کیسا رہتا ہے؟ تو کہا جب سے شادی ہوئی ہے ماں کو بھول گیا ہے، میرے حقوق مار دیے ہیں، مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے، میری طرف اب دیکھتا نہیں، میں اس سے ناراض ہوں، اب میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور کو آگے اطلاع دی، تڑپ رہے نزا کی کیفیت میں۔ حضور نے کہا اس سے کہو کہ میری خواہش ہے کہ معاف کر دے، حالانکہ وہ بھی صاحب ایمان ہے۔ حضور کا جب پیغام پہنچا تو کہا حکم ہے کہ خواہش ہے؟ تو صحابہ نے کہا خواہش ہے، تو کہا جاؤ، نہیں کرتی، جاؤ ان سے کہہ دو میرے نبی سے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میرے بیٹے نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا اچھا نہیں معاف کرتی، جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، اس کے گھر کے سامنے رکھ دو۔ صحابہ گئے، لکڑیاں لا کر گھٹا جمع کر دیا، حضور نے کہا آگ لگا دو، آگ لگا دی، حضور آئے، کہا اس کو پکڑ کر لاؤ۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی، گھر کے سامنے آگ لگی ہے، لکڑیاں جمع ہوئے، آگ دیکھ رہی، حضور نے کہا اسے ڈال دو، صحابی ہے صحابی، ذرا سوچیں، حضور نے کہا اس میں زندہ ڈال دو۔ تو ماں کی ممتا تڑپ گئی، جب
جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کہا یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضور نے کہا جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ تیرا نافرمان دنیا ہی میں جل جائے۔ ماں کی ممتا نے چیخ مار کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کو میں نے گواہ بنا کر اسے معاف کیا ہے۔ ادھر معاف کیا، ادھر روح پرواز کر گئی خفت سے انصری سے۔ تو پتہ کیا چلا دوستوں، ماں ناراض ہو سکتی ہے، صحابی کی بھی ماں ناراض ہو سکتی ہے، صحابی کی ماں بھی ہو اس قدر ناراض ہو سکتی ہے کہ نزا کی کیفیت میں ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو تب بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک میرا پروردگار ہے جو تم سے 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے، کہتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے میرے بندے سال تمام تو نے نافرمانیاں کی، اے میرے بندے سال تمام تو نے گناہ کیے، تو نے لوگوں کے حقوق مارے، تو نے میرے حق کو تلف کیا، تو نے کیا کیا نہ کیا میرے بندے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا ہے، اے میرے بندے روزے رہ جا، میں تیرے سال تمام کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، ایسا سخی کوئی ہے میرے پروردگار کے جیسا، خالق ارض و سماوات کے جیسا، کہ ایک سال کے گناہوں کا انبار لگائے، صرف نظر فرما رہا ہے، کہا ہٹاؤ کوئی بات نہیں، جا میں نے اسے معاف کر دیا، جا میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ تم نے حلال اشیاء کو اس کی رضا کی خاطر رمضان کے مہینے میں ترک کر دیا۔ تو دوستو یہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں اور اپنے اندر ایک تبدیلی رونما کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا اور آ کر چلا گیا، کچھ نہیں ملے گا۔ حضور نے کہا کہ رمضان کے جس نے روزہ رکھا، کس نے روزہ رکھا، کس کو روزے کی روح ملی، کس کو روزے کا انعام ملا؟ روزے کا انعام اس سے ملا جس نے رمضان کے مہینے کا ادب رکھا، روزے کا خیال رکھا، روزے کی حرمت کا خیال رکھا، روزے کی ریسپیکٹ کی، روزے میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ حضور کہتے ہیں تجھ سے کوئی آ کے لڑے تو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، پھر آ کے لڑے تو کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑتا، اس کا روزہ قبول ہے۔ جس نے بدنگاہی نہیں کی اس کا روزہ قبول ہے۔ جس نے روزے میں جھوٹ بھی ترک کر دیا اس کا روزہ قبول ہے۔ جس نے روزے میں پڑوسی سے جھگڑا نہیں کیا اس کا روزہ قبول ہے۔ جس نے گالی گلوچ نہیں کی اس کا روزہ قبول ہے۔ جس نے تغضب نہیں کیا، غضب نہیں کیا، غصے میں نہیں آیا، اس کا روزہ قبول ہے۔ اور جو لڑائی کر رہا ہے، ہمارے یہاں عصر اور مغرب کے درمیان روڈیں جام ہوتی ہیں، تھوڑا صبر نہیں۔ ہمارے بھائی موٹر سائیکل لے کر آ گئے اور لا کر انہوں نے روڈ پر لگا دی اور مرچیاں وغیرہ خریدنے لگے، دوسرے سے غصے، لڑائی جھگڑے، روڈ ریج، بالکل روزے کے قریب۔ دن بھر آپ محنت مشقت کرتے رہے اور جب اجرت کا ٹائم آیا تو آپ نے جھگڑا کیا، روزہ ختم ہو گیا۔ روزے کا جو اجر ملنے والا تھا وہ نہیں ملا۔ ملا؟ بتائیے، نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا وہ فاقہ ہے، جس نے روزے کا احترام نہ کیا، اس نے کھانا پینا چھوڑا تو اس کا روزہ نہیں، وہ فاقہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ فاقہ ہے۔ اور جس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی اور اس نے تراویح بھی اگر پڑھی تو اس کی تراویح نہیں ہے دوستوں، اس کی تراویح قبول نہیں ہے۔ قیام اللیل بھی اللہ کی کس کا قبول ہے؟ ذرا دیکھو دوستو میرے بھائیو کہ یہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بھوکے رہنے کا نہیں ہے مہینہ، صرف یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ پڑوسی کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ غرباء کی امداد کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یتیموں کی دستگیری کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بیواؤں کی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ انسانیت کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں آپ اور ہم اس بات کا عہد مصمم کریں کہ مولا اس مہینے میں ہم اس مہینے کی روح تک پہنچ کر کامیاب ہوں گے، تیری رضا کو ہم ضرور حاصل کریں گے۔ روزو اس مہینے کی ایک اور اہم کڑی ہے، وہ قرآن مجید کا نزول۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہر طرف جیسے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ایک بندہ مومن کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ جڑتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ وہ بڑے انہماک سے، بڑی محبت سے قرآن پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ مہینہ مجھے سرفراز کرنے کے لیے آیا ہے۔ سال بھر کے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، دیکھیے انبار لگا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا،
آپ نے قرآن پاک کو کھولا تو اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا قرآن کھول کر، کہا الحمد، کتنے حرف ہیں؟ بولیے، الف لام ہا میم دال، کتنے؟ 5۔ عام دنوں میں اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ قرآن پاک کی جو تلاوت سے جو صرف نظر کرتے ہیں، وہ بچے جو موبائل فون میں بیٹھے ہیں، تراویح چل رہی ہے، تراویح کی جیسی اہم نماز کہ میں نے بیچ میں دیکھا، جب ترویحہ جسے کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد جو گیپ ہوتا ہے، موبائل کھولا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک۔ بتائیے، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اندر والا جو ہمارا اندر کا جو شیطان ہے، یہ نفس کا، یہ مجبور کر رہا ہے، تو ایسی کیا تراویح قبول ہونے والی ہے؟ بولیے نہیں۔ آپ نے کہا الف لام ہا میم دال، عام دنوں میں کتنے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ بعشر امثالها۔ اللہ فرماتا ہے ایک نیکی کر 10 لے لے، یہ قرآن کا قانون ہے کوئی ایسا سخی دنیا میں بتائیے میرے پروردگار کے سوا کہ تم کرو 1، اللہ کہے 10، تم روپیہ 1 خیرات کرو، اللہ فرشتے سے کہے 1 نہ لکھ، میرے بندے نے دیا 10 لکھ۔ کوئی لکھے گا؟ میں ساتھ میں ہوں، ہمارے اعظم قادری صاحب نے 1 روپیہ خیرات کیا تو میں کہوں گا 1 ہی دیا، آپ نے 10 دیا تو میں کہوں 10 ہی دیا، 100 تھوڑی کہوں گا۔ باپ بھی دیکھے گا تو 1 کہے گا، بھائی بھی دیکھے گا تو 1 کو 1 کہے گا، ماں بھی دیکھے گی پیدا کرنے والی 1 کو 1 کہے گی، لیکن قربان جاؤ 70 ماؤں کے محبت رکھنے والے پروردگار کے تم 1 دیتے ہو عام دنوں میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتے 10 لکھ، 10 لکھ، 10 نیکیاں لکھ، 10 گناہوں کو مٹا دے۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا دوستو، آپ کو پتا ہے 1 نیکی کا اجر کتنا دیا جاتا ہے؟ 70۔ کتنا؟ بولیے 70۔ 70 سے ایک روایت میں 70,000 تک۔ اللہ کے پاس کوئی حد و قیود مقرر نہیں ہے، 70 تو منیمم پکڑ کر چاہیں۔ کتنے؟ 70۔ تو مجھے کہنے دے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ عشر امثالہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن مجید کا 1 حرف پڑھا، کتنا؟ 1 حرف پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آقا مختار نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا لا اقول الف لام میم حرف، آپ الف لام میم کو 1 حرف سمجھتے ہیں نا، حضور نے کہا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بل و الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ میں کہتا ہوں، میرے حضور کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ تو عام دنوں میں آپ نے الف لام میم کہا، کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں، اور رمضان میں 1 کا 70، 7 into 3 کتنے ہوئے؟ 210 نیکیاں۔ الحمد کہا، الحمد الف لام ہا میم دال، 7 5 35، 350 نیکیاں۔ کتنے بولیے؟ میں منیمم بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی شمار کر سکیں گے آپ؟ سورہ بقرہ کی کر سکیں گے آپ؟ پورے قرآن کی کر سکیں گے نیکیوں کا شمار؟ بولیے نہیں کر لا تحصوها، نہیں کر پائیں گے آپ، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کا، آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ کہاں جا رہی ہیں؟ بولیے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہم پر آپ پر اتنا فضل کیا، جب دیکھا کہ میرا بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہے اور گناہوں کے عالم میں لت پت معصیت سے میرے پاس آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ لے، تیرے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ادھر گناہ ادھر نیکیاں، ادھر گناہ ادھر نیکیاں۔ رمضان کا مہینہ آیا، قرآن مجید کی تلاوت آپ نے اگر پوری کر لی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیاں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ نیکیاں خالی بیٹھنے والی نہیں ہیں، یہ ہماری طرح نہیں ہے جو آئیڈیل بیٹھیں گی، یہ اپنے کام پہ لگ جائیں گی۔ نیکیاں کیا کریں گی؟ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیں گی، گناہوں کو کھانا شروع کر دیں گی۔ تو روز تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ دوستو رمضان کی قدر کریں، خدا کے لیے رمضان کا احترام کریں۔ اگر کوئی روزے سے نہیں تب بھی وہ روزے دار کی صورت بنائے۔ عام طور پر
آپ کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہی ظاہر کر سکتے ہیں، ورنہ گناہ ہے۔ لا یا ایھا الذین آمنوا، کیا آیت ہے؟ لا تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کہو۔ صورت بنانی ہے، اگر آپ بیمار ہیں روزے سے نہیں، آپ ٹھہر کے سڑک پر پانی نہیں پی سکتے۔ آپ اگر پان کھاتے تو سڑک پر نہیں کھا سکتے۔ کھانا کیوں؟ حضور کے زمانے میں کوڑے لگائے جاتے تھے، اس شخص کو حد جاری کی جاتی تھی جو روزے سے نہیں ہوتا اور رمضان کا احترام نہ کر سڑکوں پر کھاتا پیتا۔ آج کیا ماجرا ہے دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہمارے زمانے میں یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں بھی 45 برس کا ہونے آیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں نے 80 کے دہے میں دیکھا کہ ہماری جو ہوٹلیں تھیں، ان ہوٹلوں پر صبح جب یہ ہوٹلیں کھلتی صبح 9-10 بجے تو پردے لگا دیے جاتے ہیں۔ دیکھا ہے نا حضرت؟ حیدرآباد کی ہر ہوٹل پر لال رنگ کے پردے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اندر کوئی غیر مسلم بھی آئے، غیر روزے دار آئے، تو روزے دار جب گزرتا تو اس کی نظر اس شخص پر نہیں پڑتی جو کھا اور پی رہا ہے اندر بیٹھ کر۔ لیکن یہ ماحول ختم ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہزاروں ہوٹلیں ہیں مسلمانوں کی، کیا کسی مسلمان کی ہوٹل پہ اب پردہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیوں؟ کیا ایمان والے نہیں رہے؟ کیا مسلمان نہیں رہے؟ حیا ختم ہو گئی ہے۔ اس دور نے ہمارے قلوب سے اللہ کا خوف نکال دیا۔ گناہوں کی اس قدر عادت پڑ گئی ہے کہ رمضان جیسے مقدس اور متبرک مہینے کا بھی ہم احترام کرنا بھول گئے ہیں۔ تو میں ان ہوٹل والوں سے گزارش کروں گا اور آپ بھی کریں گے کہ کم از کم رمضان کے اس مقدس مہینے میں حیدرآباد کی جو قدیم روایت تھی کہ رمضان کا مہینہ آتا تو صبح سے شام تک ہوٹلوں پر، چائے خانوں پر یہ پردے پڑے رہتے تھے، اس عمل کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہو سکے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تو نے ہمیں یہ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اس ماہ مقدس میں ہمیں تیری سچی پکی اٹوٹ محبت عطا فرما، تیری تجھ سے وابستگی عطا فرما اور تیری ذات سے وارفتگی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اس مہینے کے تصدق میں مولا کریم تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو دواخانوں میں زیر علاج ہمارے بھائی بہن ہیں، جو صحت کے مسائل سے جونج رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ اس مہینے کی برکتوں سے جس کا تو نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ان سب کی عمر دراز فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی معافی فرما۔ اے اللہ، وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے انہیں معاف فرما، اور جو وہ گناہ ہم نے رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر کیے ہیں مولا ان کو تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے مولا اس ماہ مقدس میں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، جہاں کہیں اخطائے عالم میں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم، تشدد، بربریت ہو رہی ہو، اے اللہ غیب سے مسلمانوں کی امداد فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ مولا فضائی طاقتوں، طاغوتی طاقتوں اور یہ سنگی قوتوں کے شر سے مسلمانان ہند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہماری املاک کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت عطا فرما۔ مولا ہمیں طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، استقامت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، سربلندی عطا فرما، سرفرازی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ رمضان المبارکہ کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، راتوں میں قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیری رضا عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، اور تیری نافرمانی سے، تیری ناراضگی سے ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو ایک بنا۔
تیرے نبی مختار علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، جب تک زندہ رکھا آقا علیہ السلام کی سچی پکی غلامی عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کر کر ان سنتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ رمضان المبارکہ کے دنوں اور راتوں میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا موقع عنایت فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کلام پاک کی تلاوت کر سکیں، مولا توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، صحت، عافیت، توانائی کی زندگی عطا فرما، بیماریوں سے بچا، افلاس سے بچا، تندرستی اور مصیبتوں سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔